ویلکم بیک. خان صاحب, آپ کے فیکشن کی بات کی جاتی ہے, اب وہ یہ بڑی انفیکٹ یہ بھی بڑی کنفیوزنگ بات ہے. چودھری صاحبان کا فیکشن ہے, دونوں مسلم لیگ. اب کہا جاتا ہے کہ آپ کے فیکشن کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اس کی یہ جو تجزیہ کار کہتے ہیں, مختلف لوگ کہتے ہیں, کیا اس کے بارے میں کیا بات کریں گے آپ؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے یہ کہنا ہمارے متعلق کہ لیڈرشپ. میرے خیال میں ہمارے ایک تو ہماری جتنی لیڈرشپ ہے ہماری کلیکٹیو لیڈرشپ ہے اور کلین لیڈرشپ ہے الحمدللہ. دوسری طرف کلین نہیں ہے وہ. نہیں, میں دوسروں کی تھی, میں اپنی دیکھیں نا, میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں دوسروں پہ, میں اپنی جو میرے ایسٹس ہیں میں وہی بیان کر سکوں نا جی. ہم نے ہر صوبے کو نمائندگی دی ہے, ہم نے کلین لوگوں کو سامنے لائے ہیں عہدوں پہ جو ہیں. خورشید قصوری 5 سال آپ کے وزیر خارجہ رہے ہیں اور ایک بڑے ایمیننٹ سیاسی خاندان سے, بڑے الیکوینٹ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ. ان کی چٹھا صاحب کی بڑی پرانی مسلم لیگ کے ساتھ ان کے والد محترم جو تھے ان کی آئی ہے. ہمایون اختر خان کے والد جو ہیں آرمی میں بڑا رہے ہیں, جہاد افغانستان میں کردار رہا ہے. کراچی کے جو ارباب رحیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گور ایوب خان ہیں, کبیر واسی صاحب ہیں, میں بے شمار نام لے سکتا ہوں آپ کے. میرے خیال میں یہ سب اپنے اپنے اچھے نام ہیں اور لیڈرز ہیں. کئی مرتبہ الیکشن بیلنس ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں ان کے فیکشن میں, آپ کے فیکشن میں دیر از نو, کوئی ایسی ایکویشن نہیں ہے کہ وہ اس طرف زیادہ ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں جی ان کے پاس لیڈرشپ اسٹرانگ ہے, انہوں نے پنجاب کو لیڈ کیا ہوا ہے. دیکھیں جی, یقیناً چودھری صاحبان پچھلے 8 سال اقتدار میں رہے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, تو یقیناً وسائل کی کمی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی وسائل کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ انگلینڈ سے آتی ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں انگلینڈ سے آتی ہے. اگر آپ ثابت کر لیں تو میں ادھر ہی آپ کے چینل پہ کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کو استعفیٰ دے کر چلا جاؤں. تو یہ الزامات لگانے, اس سے دیکھیں نا, جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ جو ہم پہ عوام کا اعتماد بہت کم ہے. سب عوام کہتے ہیں یار یہ لوگ آتے ہیں پیسے میں سے کما کے اپنے خاندانوں کو بنا کے جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے. اب اعتماد کیسے بحال ہوگا جب ایک جھوٹا الزام مجھ پہ لگایا جاتا ہے کہ لندن سے ان کو. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں, ہاں چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی بات ہوگی جی کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے. تو یہ ہم ایک دوسرے کو خود جو ڈیمین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف. آپ میرے زبان سے کبھی, پچھلے 30-35 سال سے میں بھی سیاست کر رہا ہوں اور 10 سال میں وزیر رہا ہوں, صوبائی رہا ہوں, مرکزی رہا ہوں, صدر صوبائی رہا ہوں, سیکرٹری جنرل رہا ہوں الحمدللہ. کبھی آپ ایسی بات نہیں سنیں گے کہ میں دوسرے کے متعلق نہیں جی وہ ایسے ہے, اس کو ادھر سے پیسے آ. خان صاحب, ماسس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, آپ کی اپنی ہیں, بڑے آپ کے ساتھ اچھے بڑے نام ہیں, ان میں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ عوام چاہتی تھی کہ نئی, آپ کی پارٹی کے ورکرز چاہتے تھے کہ نئی قیادت آئے؟ جی جی بالکل. دیکھیں میں ایک نام بھول گیا, نثار محمد خان چارسدہ کے 65 میں ممبر تھے, فیڈرل منسٹر, پروونشل منسٹر رہے ہیں. وہ بھی کار خیر میں کہوں گا اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور ورکرز میں اب لیبر ونگ والے ہمارے ساتھ ہیں, یوتھ ونگ کی جو ان کے پاس صدارت تھی وہ سب ہماری طرف آ گئے. اور میں سمجھتا ہوں جو مجھے ٹیلی فونیں آ رہی ہیں, اب میں لاہور جا رہا ہوں اگلے 2-1 دن میں کل چلا جاتا لیکن طبیعت ذرا ناساز تھی, میں پرسوں جاؤں گا. بے شمار ٹیلی فونیں آ رہی ہیں, لوگ ملنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انگریزی میں یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ, ڈرائنگ سے روم سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے کہ چودھری صاحبان جو ہیں وہ ان کی پاپولیرٹی میسز میں کم ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی کم ہوئی ہے جی. جو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو مشورے دیتے رہے اس سے سب پوری پارٹی کو بھی نقصان. لگتا کہ آپ بھی ساتھ تھے؟ نہیں, ہم تو مشوروں میں شامل نہیں تھے. اچھا, مشوروں میں شامل نہیں جی, ہمیں کب آپ کے مشورے لیے بھی نہیں جاتے تھے؟ نہیں جی, کبھی نہیں لیے جاتے, کیونکہ ہم صاف بات. ہاں, جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کا پوچھا, میں نے, خورشید قصوری نے اور مشاہد اس وقت دوسری سائڈ پہ, لیکن ہم تینوں نے کہا کہ آپ نہ کیجئے, اس سے آپ حکومت اور ملک کو نقصان پہنچے گا. 12 مئی کو جو کراچی میں ہوا, شوکت عزیز کو میں نے کہا آپ یہ نہ کریں, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ہے, احتجاج اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی کتاب میں وہ ضرور ذکر کریں گے اس بات کا. تو جہاں ہم سے پوچھا جاتا تھا ہم صحیح مشورہ دیتے تھے, لیکن اکثر جو ہے وہ تو چودھری صاحب اور چھوٹے بھائی, بڑے بھائی اور سیکرٹری جنرل یہی جا کر ملتے تھے. اور خان صاحب, آپ ریونڈ جائیں گے؟ ریونڈ تو میں ہوا ہوں 1 مرتبہ, جب روزانہ تو میں نہیں جاؤں گا. نہیں, ویسے آپ کو مطلب اس کا مقصد یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ آپ کے دوست احباب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یونیفیکیشن ہو ان کے ساتھ؟ آپ دیکھیں جی, یہ ڈیبیٹ ہماری جماعت میں بڑے عرصے سے چل رہی ہے. کچھ دوست جو ہیں وہ, آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا نا کہ میں ایک مضبوط پاکستان مسلم لیگ چاہتے ہیں. جی بالکل, یہ میری ایک سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان
کی مضبوطی کے لیے مضبوط سیاسی جماعتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، جو اس وقت تک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ڈیز ٹو کم یہ ٹیگ اس کے اوپر اتر جائے گا، جو لیبل ہوئی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، آرمی آتی ہے اسے بیک کرتی ہے، مینوفیکچر کر لیتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک ٹیگ تو ہسٹری ہے ہماری، جی ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کنونشن مسلم لیگ بنائی تھی، اور اپنے ضیاء الحق صاحب نے بھی مسلم لیگ بنائی تھی، نواز شریف صاحب کو لے کر نواز شریف صاحب، ساروں انہوں کو لے نے کر اب مشرف صاحب نے کیو لیگ بنا دی، تو یہ کچھ حد تک تو صحیح ہے۔ دیکھیں اب آئندہ وقت ہماری یہی دعا ہم کر سکتے ہیں کہ آئندہ ایسے نہ ہو، اور سیاسی جماعتیں آپس میں اچھے کردار سے اور ان کے سب کے دروازے بند کر دیں، تاکہ آئندہ ایسے کوئی کسی کی جرت نہ ہو کہ آئے۔ اور چودھری صاحبان سے، چودھری برادران جو ہیں، ان سے کوئی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے؟ میں نے تو آفر دی تھی کہ چوہدری صاحب بھی چھوڑ دیتے، میں تو ابھی 1 گھنٹہ وہ الیکشن انہوں نے مجھے بنایا صدر، چوہدری صاحب تو 7 سال تھے، دونوں چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو آپس میں بٹھا کے کسی کو بنا لیتے ہیں، اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ، انہوں نے بھی بیان دیا میں گھر آؤں گا آپ کے بات کرنے کے لیے۔ نہیں، گھر وہ ویلکم ہے، گھر آئیں، ہم کبھی، ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں آپ کا پرنسپل سٹانس ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے، اور اس پہ اگر وہ ہمارے ساتھ پرنسپلز جو ہمارا سٹانس ہے اس پہ وہ آتے ہیں تو کیوں نہیں، ہماری تو دروازے کبھی سیاست میں بند نہیں ہوتے، سیاست میں ہمیشہ آپ چودھری، اٹس اے گیم آف امپاسبل، بالکل کہتے ہیں اٹس دی آرٹ آف دا پاسبل، دی آرٹ آف دا پاسبل۔ اچھا، یہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب، ان دونوں میں سے آپ سمجھتے ہیں آپ کس کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ میرا تو زیادہ، چونکہ میں مرکز میں رہا ہوں، تو میرا تو زیادہ چودھری شجاعت، اور ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں، جنیجو صاحب کی کابینہ میں بھی ہم اکٹھے کولیگز رہے ہیں، اور ان کا چونکہ زیادہ مرکز میں ایم این اے سینٹ میں رہے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ میرا زیادہ انٹریکشن رہا ہے، پرویز الہی کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے تیسری دفعہ ان کا پریزیڈنٹ بننے کا، میں پارٹی کو لیڈ کروں گا تیسری دفعہ بھی، اور 2006 میں انہوں نے کہا، خود آپ نے کہا ایک سیریمنی کے اندر انہوں نے کہا، بہت بڑی سیریمنی، ہزاروں کی تعداد میں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ بس میری آخری ٹرم ہے۔ مجبور انہیں کون کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں خوش آمدی ٹولہ، کون ان میں شامل ہے خوش آمدی ٹولے میں؟ میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا جی، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر چودھری صاحب، ایلیکوینٹ لوگ، مشاہد صاحب بھی جو ہیں وہ، چودھری صاحب اگر ہٹ جائیں تو، مشاہد نے تو میرے سامنے کہا چودھری صاحب کو کہ میں خود بھی امیدوار نہیں اور آپ بھی نہ بنے، کسی وقت آپ ان سے پوچھ لیں، اب وہ بھی بن گئے، اور چودھری صاحب میرے سامنے کہا، بلکہ مجھے کہا کہ جی آپ بن جائیں، میں نے کہا جی مجھے کوئی عہدوں کی، دیکھیں نا، یہ ہر ایک کی فطری طور پہ اپنی سوچ ہوتی، الحمدللہ کوئی عہدے کی لالچ نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، یہ چاہتا ہوں یقیناً کہ یہ ملک جو ہے، جہاں میرے بچے ہیں، جہاں ان کے بچے ہیں، کہ یہ خوشحال ہو، اور جو اس وقت حالات ہیں یہ بہتر ہو، تاکہ میں بھی فخر سے کہہ سکوں کہ بھئی میں پاکستانی ہوں، یہ یقیناً۔ خان صاحب، یعنی کہ آنے والے وقت میں اگر آپ کوئی یہ خبر ہم سنتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی آپ کا کنسنسس ہو گیا آپ کی فیکشن کے اندر، اور آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کوئی اس میں حیرانی والی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ قبل از وقت میں گزارش کر رہا تھا، بات بیچ میں ہو گئی، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یونیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ ہم اپنا تشخص برقرار رکھیں، تو یہ تو کنسنسس، میں تو نہیں ہوں اس ٹائپ کا پریزیڈنٹ کہ میں یہاں بیٹھ کے اور کہہ دوں ہاں جی ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، میں نے تو مشورہ کرنا ہے اپنی جماعت کے ساتھ، جو دیگر قائدین ہیں، مشورہ کر کے، ابھی تو جی ہم نے اپنی اعلان جو کیا آرگنائزیشن کا، اگلا 9-10 ماہ ہمارے لیے بڑے کٹھن ہیں، ہم نے پرائمری لیگز بنانی ہے، ہم نے تحصیلوں میں جانا ہے، ہم نے دیہاتوں میں جانا ہے، ہم نے ایک پراپر الیکشن کرنا ہے، اور وہ پراپر الیکشن کے ذریعے پھر جو ہے فیوچر کی جو قیادت ہے وہ سامنے آئے گی، اس وقت مجھے لاتے ہیں، کسی اور کو لاتے ہیں، تو اس وقت کی کاؤنسل کی مرضی ہے۔ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، تھینک یو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم سیف اللہ خان صاحب، اور جو بات خان صاحب نے کہی وہ کہتے ہیں جی وی ہیو گاٹ اے پرنسپل سٹانس، کہ ہمیں بتا دیں کہ الیکشن کس طرح ہوئے، کاؤنسل کون سی تھی، ہمارے ساتھ بات کر لیں، اوپن ڈیبیٹ کر لیں چودھری صاحبان۔ اب اپیرنٹلی تو جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی کافی کنونسنگ ہے، جب پرویز الہی صاحب کی طرف ہے، چودھری شجاعت صاحب کی طرف جایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہم خیال گروپ ہے، خام خیال گروپ ہے۔ بہرحال اس کا رزلٹ آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ اسٹرانگ ہو، ایز اے اسٹرانگ کنٹینڈر نیکسٹ الیکشنز میں آئے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔